السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ ٹھیک ہے۔ آپ کا جو فاسٹ ٹریک 2 ہوا تھا وہ آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا ہے۔ اس کے اندر جو سوال تھا دوسرا وہ سیاق و سباق کا تھا، اور جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ یہ 15 نمبر کا سوال ہے، اور اس کے اندر 1 نمبر سبق کے عنوان کا، ایک جو ہے وہ مصنف کے نام کا ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد 3 نمبر سیاق و سباق کے ہوتے ہیں۔ لیکن بیٹا اس میں آپ بہت سارے لوگوں نے جو غلطی کی ہے وہ یہ ہے کہ سیاق و اسباق لکھا ہوا ہے، تو یہ سیاق و اسباق نہیں ہے، سیاق و سباق ہے۔ تو آپ نے ہمیشہ جو لفظ لکھنا ہے اس کی جو اوپر آپ نے ہیڈنگ دینی ہے وہ سیاق و سباق کی دینی ہے۔ اور پھر آپ کو یہ بتایا گیا تھا کہ آپ نے جو طوالت ہے اس کی وہ بہت زیادہ نہیں کرنی نا، آپ نے 8 سے 10 لائنیں آپ نے لکھنی ہیں سیاق و سباق کی۔ بہت سارے بچوں نے وہی غلطی کی ہوئی ہے جو ہمیشہ سے آپ دہراتے ہیں کہ بڑا لمبا جو ہے وہ سیاق و سباق لکھ دیا، تو یہ نہیں کرنا۔ اور بیٹا اس کے آپ کا جو اگلا پورشن ہوتا ہے وہ تشریح کا ہوتا ہے، اور وہ 10 نمبر کا ہوتا ہے۔ تشریح کے اندر آپ نے جو ہے وہ ایڈ کرنے ہوتے ہیں، حوالہ جات ایڈ کرنے ہوتے ہیں، اقوال ایڈ کرنے ہوتے ہیں، اشعار ایڈ کرنے ہوتے ہیں، تو وہ بہت سارے لوگوں نے مطلب اس کے اندر جو ہے وہ غلطیاں کی ہوئی ہیں، تو یہ غلطی نہیں کرنی بیٹا، ورنہ پھر نمبر جو ہے وہ آپ کو بہت کم ملیں گے۔ پھر اس کے بعد جی آپ کا جو ہے وہ میدان کربلا میں صبح کا منظر نظم کا خلاصہ تھا۔ یہ ویسے کافی لوگوں کا جو ہے وہ بہتر تھا، اکثریت لوگوں کا یہ ہے بہتر تھا۔ اس کے بعد ہے جی پرنسپل کے نام آپ نے درخواست لکھنی تھی، نام دوبارہ داخلے کے لیے آپ نے درخواست لکھنی تھی بیٹا، لیکن وہی غلطیاں بار بار کہ عنوان نہیں کسی نے لکھا، کسی نے جناب علی کے اوپر کھڑی زبر جو ہے وہ ڈالی ہوئی تھی، اور تاریخ کا جو ہے وہ طریقہ کار درست نہیں تھا۔ آپ کتاب فرما کی جگہ سب لوگوں نے اکثر جو لوگ تھے انہوں نے وہی تابع دار لکھا ہوا تھا، تو بیٹا اگر ایسی غلطیاں کریں گے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کو نمبر نہیں ملنے۔ اور اس کے بعد اگلا جو سوال تھا وہ غزل کی تشریح تھی، اور غزل کی جو تشریح تھی اس کے اندر جو شعر ہے سیکنڈ والا، میری طرح ماہ مر بھی ہیں آوارہ، کسی حبیب کی یہ بھی ہیں جستجو کرتے، آپ جانتے ہیں کہ اس کے اندر سنت حسن تعلیل استعمال ہونی تھی، لیکن یہ شاید 2-4 لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے سند کا ذکر کیا ہے اور باقی کسی نے بھی نہیں کیا۔ تو بیٹا جو چیزیں آپ کو بتائی گئی ہیں بار بار اس پہ لازمی طور پر عمل پیرا ہوا کریں۔ اور پھر آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ تینوں شعروں میں سے ایک جو ہے وہ بیت الغزل ہوتا ہے، اور وہ شاید میرا خیال ہے کسی نے بھی نہیں لکھا کہ آپ جو ہے وہ بیت الغزل لکھ دیں۔ تو ان چیزوں کو ذرا پیپر میں غور رکھا کریں، سند کے بارے میں سمجھ آ جائے تو ضرور لکھا کریں، لیکن اس میں تو آپ کو انڈرسٹوڈ تھا نا کہ اس میں حسن تعلیل ہے، تو آپ کو وہ لکھنی چاہیے تھی۔ شکریہ، جو آپ کو بیٹا بتایا جاتا ہے اس کو اگلی دفعہ لازمی طور پہ فالو کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔